علماء نے بھی اپنا بڑا رول ادا کیا ہے. ہم ایک بار پھر آپ تمام تر لوگوں کی شرکت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے ان تمام تر مہمانوں کا جو انجنا صاحبہ اور وینکٹ نارائن مٹکوڑی صاحب کا، بھائی امیر اللہ صاحب کا، بھائی جناب ماجد حسین صاحب MLA کا، جو مہمانوں کو یہاں تک لانے میں اپنی پیش قدمی کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. میں ایک بات ابھی لگاتار اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری حالت ماتمی ملت کی ہو گئی ہے. سچر کمیٹی رنگناتھ مشرا کمیشن کے تعلق سے جتنے ماتم ملکی سطح پر ہوئے، اگر وہ ماتمی جلسے میں خرچ نہ کر کے ہم تعلیمی تحریک اور بلکہ تعلیمی بندوبست کے لیے کام کر دیے ہوتے تو شاید زیادہ مناسب تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے واویلا بہت مچایا، عملی طور پر کوئی کام ہم سے نہیں ہو سکا. اس وقت پٹنہ شہر کے غیور اور دانشور حضرات یہاں پر موجود ہیں اور صوبے بہار کے مختلف مقامات سے ہمارے دانشوروں کی کام کرتے ہیں سماجی کارکن. ہمیں اپنے ذہنیت کو بہاریوں کو اٹھنا چاہیے، بہار کے دانشوروں کی جمعیت کو اٹھنا چاہیے، بہار میں مسلمانوں کا ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے، بہار میں مسلمانوں کا آئندہ کے لیے منصوبہ پلاننگ ہونی چاہیے. یہی کام ان تمام تر لوگوں کا ہونا چاہیے جو لوگ اپنے آپ کو دلت کرتے ہیں. دلت بھائیوں کا بھی ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی ریسرچ ونگ ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، اور نہ اس بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. دعائیں مانگتے ہیں، ماتمی جلسے کرتے ہیں. معاف کیجئے، میں نے کئی جگہ ایک شرارت کی کہ ایک نوجوان حج کو گیا اور جا کر خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا اور دعا یہ کرنے لگا، اے اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، صاحب اولاد کر دے. اس کی رقت دیکھ کر ایک بزرگ حاجی نے اس سے پوچھا، بیٹا عمر جوانی کی ہے، ابھی ڈھلی بھی نہیں، اولاد قسمت سے آنی ہے، آئے صبر کرو، ہے نا. ارے ابھی تو دن بہت ہیں تمہاری امیدوں کے، یہ بتا بیٹا شادی کے کتنے سال ہوئے؟ اس نوجوان نے کہا، قبلہ ابھی ہم نے شادی نہیں کی. بڑے حاجی نے کہا، اے کمبخت نوجوان، تجھے تو پہلے پاگل خانہ جانا چاہیے تھا، اس کے بعد خدا خانہ آنا تھا. تو پاگل خانہ چھوڑ کر خدا خانہ میں کیوں آ گیا ہے؟ معاف کیجئے مجھے اور کہنے دیجئے کہ ہمارے جب ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، یقیناً ہے دعا مغز عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن پیارے آقا نے کہا، اونٹ کو پہلے کھمبے سے باندھ دو تو خدا کی حفاظت کو چھوڑو، جو کچھ سامان میسر ہے اس کو لگا دو، اس کے بعد سجدے میں گرو. ماتم کرنے سے مصیبتیں نہیں ٹلتی. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بندوبست کچھ بھی نہیں کیا، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری وہ بیٹیاں جن کی عمریں ڈھل رہی ہیں ان کے شادی کا تو انتظام کر دے. اے اللہ میرے جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں اس سے قرض کی نجات کی سبیل پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں پر حملے ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی آبری لٹ رہی ہے، اے اللہ تو حفاظت کر دے. لیکن ہم نے تو بیت المال بھی قائم نہیں کیا، تو پھر قرض سے نجات کیسے مل پائے گی؟ ہم جن بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، ہم نے سماجی اصلاح شادی کی کوئی چلائی بھی نہیں، بلکہ اپنے گھر میں جب بھی اہتمام کیا تو شادی کے رنگ و روغن میں اور اضافہ کیا. بلکہ ان شادیوں میں جہاں خرچ زیادہ ہو وہاں جانا ہم نے مناسب سمجھا. میں اور شہروں میں جاتا ہوں تو مسلم خواتین میں یہ حیا تو پاتا ہوں، مسلم مردوں میں یہ غیرت تو پاتا ہوں. شادی میں دلہے کی تصویر تو چھپ جاتی ہے لیکن ان کے دلہن کی تصویر نہیں چھپتی. ہماری بے حیائی ایسی ہے کہ دلہن بیٹیوں کی تصویر چھپا رہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا حال تو اسی پاگل کی طرح ہے جو شادی سے پہلے اولاد کی تمنا کرتا ہے. اے کاش انہوں نے بڑی مہربانی ہماری کی ہے. ہم تو ایک درد مجھے پوچھ رہے تھے ابھی میڈیا والے، تو کہا اس پر کیا کریں گے آپ؟ ہم لوگوں نے کہا ایک درد ہمارا نہیں ہے. سید حامد صاحب نے توجیہ کی ہے اس کی، ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے اٹھے. نوکری میں ہم نہیں ہیں، صنعت میں ہم نہیں ہیں، تجارت میں ہم نہیں ہیں، بستیاں گندی ہماری، نوجوان ہمارے آوارہ،
بچے ہمارے اس پر کرنے لگے، لیکن اس سے زیادہ آوارہ گردی تو ہماری یہ ہے کہ ہم اب تک فکر مند ہو کر ان کے اصلاح پر چرچا تو کیے، عملی طور پر کسی کام کا آغاز نہیں کیا۔ آئیے آج کم از کم یہی تو کر بیٹھے، ہماری ملی تنظیموں کے بھی کئی ذمہ داران ہیں، ہمیں معاف کریں گے، آج تو یہی کر بیٹھے کہ کم از کم ایک مشترکہ، میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ وقت بڑا عجیب و غریب المیہ ہے۔ آپ ماضی کو دیکھیں تو ماضی میں سماجی کشیدگی ہوتی تھی، کہیں کچھ مذہبی کشیدگی ہوتی تھی، یہ معاملہ عوامی تھا، سماجی تھا، لیکن آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں گورنمنٹ اسپانسرڈ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جہاں اب سماج کے لوگ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ اقتدار کے لوگ لڑا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں تو ہمیں اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مادر وطن ہمارا ہے، ہم مر کے بھی اس مٹی سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے غیر مسلموں کے لیے ہمیشہ پیغام دیا ہے، ہم نے انہیں بھائی سمجھا ہے، ہم نفرت کر بھی نہیں سکتے، ہم عداوت میری فطرت میں نہیں، نفرت کی مجھے اجازت بھی نہیں، یہ شرعی پابندی ہے ہماری، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کوئی عملی کام نہیں ہو سکا ہے۔ میں بات کو زیادہ کہہ گیا، معاف کیجیے گا، میں تو آپ سبوں کے آمد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا کہ میں اظہار تشکر ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں، آپ نے آ کر اس محفل کو زینت بخشی ہے، ورنہ کہاں لوگوں کو فرصت ہے اس قسم کی محفلوں میں بیٹھنے کا۔ ہم رب قدیر سے دعا کرتے ہیں کہ سی ڈی پی پی والوں نے جو ہمارے بارے میں جو پیتھولوجیکل رپورٹ پیش کی ہے اس کی دوا تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ سیاسی، مسلکی، مذہبی خیموں سے اوپر اٹھ کر ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کرنے میں پیش رفت کریں۔ اے کاش اس جانب بھی اگر یہ قدم اٹھا تو میں سمجھتا ہوں ہماری اور آپ کی آمد یقیناً ہے کہ نیک فال ثابت ہوگی۔ ایک بار اور پھر کمی رہ گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں، اور آ گئے ہیں تو شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ گزارش ہے کہ جو کچھ حاضر ہے یہاں پر اسے تناول فرما کر جائیں۔ السلام علیکم۔